عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا اضافے کا اثر عوام پر فوری منتقل کر دیا۔ روزانہ بنیاد کے بجائے 3 دن کے ریٹ آ گئے۔ حکومت کا پیٹرول 5 روپے 44 پیسے جبکہ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 316 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 354 روپے 35 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے 3 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گی۔ اوگرا عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر تعین کرے گی۔ قیمتیں ویب سائٹ پر لگائی جائیں گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ خطے میں ایک بار پھر جنگ شروع ہے۔ کچھ دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ سبسڈی کا پروگرام آج بھی جاری ہے۔ پیٹرول ڈیزل پر لیوی کی سطح پہلے سے کم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا تعلق خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ہے۔ کسی آئل کمپنی نے منافع نہیں کمایا۔ مختلف ملکوں سے کارگو منگوا کر توانائی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ جنگ کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین کا کیا مطلب ہے؟ کیا حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار اور عوام کی جیب پر ڈاکے کا فیصلہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے ٹویٹ میں لکھا کہ سوال یہ ہے کہ اتحادی حکومت قیمتوں میں اضافے کے بجائے پیٹرول پر 120 روپے کے ٹیکسز ختم کیوں نہیں کرتی، جس کا پیٹرول کی قیمت سے تعلق نہیں؟ لیوی کے نام پر بھتہ خوری کیوں ختم نہیں کی جاتی؟ ناکام حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ مسلسل عوام پر ڈال رہی ہے۔ پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین مسترد کر دیا۔ نعمان بٹ نے کہا کہ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ ہفتے ہڑتال کریں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سندھ نے بھی کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ یہ عوام کو یا تو یہ ختم کر دیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہر روز یہ ہر چیز کا ریٹ بڑھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، اس کا حال کیا کرے گا عوام ان کو؟ تو یہ فیصلہ صحیح ہے؟ غلط ہے، فیصلہ غلط ہے یہ۔ ہم دیکھیں بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریوں کے ساتھ آپ کسی طرح میں چلاؤ، بھیڑ بکریاں اسی طرف چلتی ہیں۔ ہم لوگ بھیڑ بکریاں بھائی، انسان تھوڑی ہیں یار۔ روز کی بنیاد پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ان کو کمانے کا ادارہ ہے، پیٹرول نہیں دے رہے، یہ کما رہے ہیں۔ غلط ہے نا، پھر یہ حکومت کو چاہیے عوام کو ریلیف دیں۔ عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہیں؟ جب عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا تھا تب حکومت پرانی قیمتوں پر فروخت کر کے پیسہ کماتی تھی۔ اب جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو حکومت نے روزانہ قیمتیں بڑھانے کا پلان پیش کر دیا۔ عوام پیٹرول کی قیمتوں میں تعین کے نئے منصوبے پر برس پڑے۔ بول سے گفتگو میں مطالبہ کیا کہ لیوی ختم کی جائے، امیروں سے ٹیکس لیا جائے، پیٹرول ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے، انہیں مہنگا نہ کریں۔ امریکہ نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا ڈالا۔ جنوبی ایران میں 7 پلوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ مزید 8 شہری شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ تازہ حملوں میں چابہار بندرگاہ پر بھی بمباری کی گئی۔ میری ٹائم نگرانی ٹاور تباہ کر دیا۔ ایرانی حکام نے ٹاور تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے بھی امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے نشانے پر۔ قطر، بحرین اور کویت کے بعد ایران نے پہلی بار شام پر بھی میزائل داغے۔
پاسداران انقلاب کے مطابق الطنف میں امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. متعدد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا. سینٹ کام کی تردید. اردن میں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا. عمان کے مشرق میں آئل ٹینکر پر بھی حملہ. قطر میں العدید ہوائی اڈے پر بھی ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا. خلیجی ممالک نے ایرانی میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں. لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $88, امریکی خام تیل WTI کی قیمت $82.57 اور ابوظہبی بینچ مارک ملبان کروڈ $81.34 بیرل ہو گیا. قدرتی گیس کی قیمت $2.9 فی MMBTU ہو گئی. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. President Xi Jinping, Premier Li, Foreign Minister Wang Yi, they all supported Pakistan's initiative. خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا. پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا. پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے. وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب. کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے. حالیہ سرمایہ کاری CPEC 2 کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے. آزاد کشمیر میں ہم شیر کا شکار کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے. یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے, یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں. اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے لیے راولہ کوٹ کے عوام کشمیری نہیں, میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں, میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں, تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے. یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آزاد کشمیر کے حالات سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح نفرت کی سیاست نہیں کرتی. احتجاج ہر کسی کا حق ہے, لیکن قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں. اگر ریاست پاکستان آبنا ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھولا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جدیال میں جلسہ عام سے خطاب. کہا کہ آئین سازی پارلیمان میں ہوتی ہے, سڑکوں پر نہیں, اور یہ کام صرف پیپلز پارٹی کو آتا ہے. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کر سکتے ہیں. نون لیگ تو کوٹلی, میرپور اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی تسلیم نہیں کرتی. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں. اگر یہ وفاق کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو لات مار کر نکال دیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.